أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عالم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. عزاداران امام حسین، آج ماہ محرم کی 7 تاریخ ہو چکی ہے اور ہماری گفتگو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے. آج جناب جون کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. امام حسین علی مقام نے ارشاد فرمایا: لا عالم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی. امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے صحابہ سے بہتر اور میرے صحابہ سے زیادہ کوئی وفادار ہو اور ان سے زیادہ کوئی خیر کے اوپر ہو. عزیزو، حقیقتاً غلام ہونا اسلام نے غلام کو پسند نہیں کیا. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو غلام بنائے، اور جب اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کسی کو غلام بنایا جائے، سوال اب یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں پھر غلاموں کا مرتبہ کیا ہے؟ اسلام نے غلاموں کے جو متعلق قوانین ہیں ان کو مرتب فرمایا ہے، اور اسلام نے ہر مقام پر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اسلام انسانیت کو آزاد کرانے آیا تھا، کسی کو غلام بنانے نہیں آیا. اسلام آزاد لوگوں کا مذہب ہے، غلام لوگوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام آزاد لوگوں کا دین ہے. دوستو، اور غلام جس کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے وہ جناب جون، جو جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے. اور جناب ابو ذر غفاری کے غلام، روایت کہتی ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جناب جون کو خریدا اور خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا جناب ابو ذر غفاری کو، تاکہ جناب ابو ذر غفاری کی خدمت کرتے رہیں. اور صرف خدمت کرنا مقصود نہیں تھا کہ صرف خدمت کرے، بلکہ جناب ابو ذر غفاری جو صحابہ میں ایک عظیم مرتبہ رکھتے تھے، تاکہ ان کے ساتھ رہیں اور تعلیمات اسلامی کو حاصل کریں. دیکھیں عزیزو، اسلام آیا تاکہ لوگوں کے اندر، یہ بھی اسلام کا کمال ہے، یہ بھی فلسفہ اسلام ہے کہ اسلام آیا تاکہ غلاموں کو اور مولاؤں کو اور آقاؤں کو سب کو ایک مرتبے پہ لا کے کھڑا کر دیا.
اور اسلام نے کہیں یہ مقام نہیں ہے، اسلام میں کوئی یہ نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اسلام نے غلاموں کو کم تر جانا ہو اور ان کے مالک و سردار کو افضل جانا ہو. نہیں، اسلام تو بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. عزیزو، امام حسین مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں یہی درس دیا ہے، نہ مولا کے درمیان کوئی فرق ہے، نہ کوئی غلام کے درمیان فرق ہے. اور اسلام آیا اسی بنیاد پہ تھا. اسلام کی تعلیم ہی یہ ہے کہ غلام اور آقا میں کوئی فرق نہ رہے. صرف معیار بیان کیا. اگر تمہیں معیار چاہیے کہ معیار کیا ہے، بلندی کا مقام، بلندی کے لیے، مرتبے کے لیے، بلندی کے لیے اگر بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، شرف پانا چاہتے ہو، عزت پانا چاہتے ہو، کرامت پانا چاہتے ہو، اگر تمام چیزیں چاہیے تو صرف ایک معیار رکھا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہمارے یہاں نہ کوئی مولا میں فرق ہے، نہ کوئی آقا میں فرق ہے، نہ کسی غلام میں فرق ہے. اگر تقوی ہے تو اسلام نے اس کو پسند کیا. متقی انسان کو عزت عطا فرمائی، متقی انسان کو مرتبہ عطا فرمایا، متقی انسان کو سرداری عطا فرمائی، متقی انسان کو وہ مقام عطا کیا تقوی کے بنا پر. اگر بلال حبشی جیسا جس کا رنگ سیاہ تھا، محسوس کریں گے جملے کو کہ جس کا رنگ تو سیاہ، جو کہ غلام تھا، غلام سے آزاد شدہ تھا، لیکن وہ لوگ جو اشراف تھے، اشراف مکہ و مدینہ تھے، اشراف مدینہ تھے، ان سے زیادہ مرتبہ اسلام نے دیا ہے. جن کو وہ بلال کہ اگر اذان نہ دیں تو صبح نمودار نہ ہو. عزیزو، یہ ہے اسلام، یہ ہے مرتبہ اسلام، یہ ہے اسلام کا مرتبہ، یہ ہے اسلام کی نگاہ میں بلندی کا مقام. بلندی، ہمارے یہاں بلندی کا معیار یہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بلندی کا معیار یہ ہے کہ پرہیزگاری ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بلندی کا مرتبہ یہ ہے، بلندی کا معیار یہ ہے کہ تم صاحب تقوی ہو، چاہے تم غلام ہو، چاہے تم آزاد ہو. وہ غلام جون جس کو جناب امیر المومنین نے خریدا اور جناب ابو ذر کو ہدیہ کر دیا، جناب ابو ذر کی تعلیم کا نتیجہ ہے شہادت جون، ایمان جون. عزیزو، جناب جون کو جناب ابو ذر غفاری نے تعلیم دی، اور جب ربضہ میں جناب ابو ذر غفاری رحلت فرما گئے، مدینہ واپس پلٹے، مولا متقیان کی خدمت میں جناب جون مولا متقیان سے تعلیم حاصل کی. اب اللہ اکبر، مدینۃ العلم کے ساتھ جس نے زندگی گزاری ہو، اس کا معیار معرفت کس قدر بلند ہوگا. پھر اس کے بعد جب مولا متقیان کی شہادت ہو گئی، امام حسن اور پھر اس کے بعد امام حسین علی مقام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری. یہ ہے جون جس نے اتنے ائمہ کا مقام، اتنے ائمہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، 3 اماموں کی خدمت کی ہے اور خاندان رسالت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. منبع چشمہ ہدایت، چشمہ وحی کے ساتھ جس نے زندگی گزاری ہے، اس نے علم اور تربیت کہاں حاصل کی ہے؟ مولا متقیان حسن و حسین کے ساتھ ان سے تعلیم حاصل کی. یہ ہے جناب. میں بتاؤں گا کہ اس تعلیم کے جملے کیا ہیں جو تعلیم حاصل کی، کہ اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا. عزیزان گرامی، اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا. نہ اسلام کل کسی کے غلامی کو پسند کرتا تھا، نہ آج کسی کی غلامی کو پسند کرتا. اور یہی وجہ ہے جو علم بردار اسلام ہے، نہ کل ان کے آقاؤں نے، نہ ان کے مولاؤں نے کل کسی کے سامنے اپنا سر خم کیا، نہ آج کسی کے سامنے وہ اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں.
عزیزوں، جب غلام کو اسلام نے، لیکن عزیزان گرامی اسلام کا رویہ، اسلام کا طریقہ کار کیا تھا غلاموں کے ساتھ؟ تو اسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، اور غلاموں کو اسلام نے، امام زین العابدین نے اس کو ایک اسلحہ بنایا۔ جس وقت امام زین العابدین کے اوپر زندگی کو بنی امیہ نے تنگ کر دیا، چاروں طرف سے حصار کی زندگی تھی، تو اس وقت امام زین العابدین کا ایک طریقہ کار یہ تھا، دیکھیں تبلیغ کرنے کا ایک وسیلہ امام نے اختیار کیا۔ امام زین العابدین نے اس طرح تبلیغ کی، امام غلاموں کو خریدتے تھے، اور غلاموں کو خریدنے کے بعد ان کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، تعلیم دینے کے بعد انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یعنی امام نے ان غلاموں کو ایک مبلغ کی حیثیت عطا فرمائی، امام نے غلاموں کو ایک معلم کی حیثیت عطا فرمائی۔ جاؤ، اب تمہیں آزاد کر دیا، اب تم اپنے ملکوں میں جاؤ، اگر تم مدینہ میں رہنا چاہتے ہو مدینہ میں رہو، تم مکہ میں رہنا چاہتے ہو جس جگہ بھی جاؤ، اب امام زین العابدین جس کو تعلیم دے کہ اس کی تعلیم دیں، اس کے علم کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کے علم کا رتبہ کیا ہوگا، اور وہ تبلیغ کے لیے امام ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک امام کا طریقہ تھا۔ اب جس صحابی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جناب جون ابن حوی، وہ صحابی جس کو امام نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ امام نے عصر شام لیلۃ العاشور، شب عاشور، امام نے تمام لوگوں سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب جون بالتشریف فرما تھے، لیکن روایت میں جناب جون کا کوئی کلام، کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ لیکن عصر عاشور امام حسین نے، روز عاشور امام حسین نے جناب جون کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، جس امام نے جناب جون کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، اے جون، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے سامعین فرما رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے، اگر آواز آ رہی ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ جناب علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب جون، مجھے بتائیے اگر میری آواز آپ حضرات تک پہنچ رہی ہو تو مجھے ضرور بتائیے کہ جناب جون علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت کہ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا، اے جون، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اور آزاد کرنے کے بعد روایت کہتی ہے امام نے فرمایا کہ جون، تم نے ہماری خدمت کی ہے اور تم ہماری خدمت کے لیے آئے تھے، میں نہیں چاہتا کہ تم اس سرزمین کربلا پہ قتل کر دیے جاؤ۔ اس سرزمین پہ قتل کر دیے جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ جناب جون امام کے پیروں میں پڑ گئے، اور روایت کہتی ہے وہ تقبلا قدمہ، امام کے پیروں کو بوسہ دیا،
اے فرزند زہرا یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اب کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اے فرزند زہرا میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ جناب جون نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب جون نے فرمایا، جملہ محسوس کیجئے جناب جون کا، روایت کہتی کہ جناب جون نے ایک مرتبہ عزیز و عرب کے اندر یہ کہ جو سردار ہوا کرتا تھا، جو غلاموں کا مالک ہوا کرتا تھا، وہ صاحب مرتبت ہوا کرتا تھا، صاحب مقام ہوا کرتا تھا، اور اپنے نسب اور حسب کے اوپر عرب فخر کیا کرتے تھے۔ ان عرب کے درمیان ایک مرتبہ جناب جون نے فرمایا، مولا میں غلام ہوں اور میرا رنگ سیاہ ہے، مولا میرے پسینے سے بو آتی ہے، اور مولا وہ نسبی لیمن، اور میرا نسب جو ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ امام سے جملہ فرمایا کہ مولا میں غلام ہوں اور سیاہ فام غلام ہوں، اور میرا نسب ایسا نسب ہے جو قابل ذکر پست نسب سے تعلق رکھتا ہوں، اور مولا میرا نسب بھی نہیں ہے، اور میرا پسینہ ایسا ہے کہ جس سے بو آتی ہے۔ روایت کہتی ہے، فرمایا واللہ لا افارقکم حتی یختلط دمی حتی یختلط هذا الدم الاسود ما دماؤکم الطاہر، مولا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، جب تک میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا کہ جب تک یہ میرا کالا خون آپ کے طیب و طاہر خون میں نہ مل جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ جون کا خون جب سرزمین کربلا پہ گرا تو جس سرزمین کربلا پہ حسین کا خون گرا، اس سرزمین کربلا پہ وہیں پہ جہاں حسین کا خون گرا ہے، جہاں علی اکبر کا خون بہا ہے، جہاں قاسم و محمد کا خون بہا ہے، وہیں جناب جون کا خون بہا ہے، جہاں زہرا کے خاندان کا خون بہا وہیں جناب جون کا خون بہا، اور جس سرزمین پہ زہرا کے لال نے قربانیاں دی ہے وہیں جناب جون کا خون بہا۔ تو جناب جون نے یہ کہا کہ مولا میرے پسینے سے بو آتی ہے، اور روایت کہتی کہ جناب جون میدان کارزار میں گئے، اور جب جناب جون شہید کر دیے گئے تو امام حسین جناب جون کے لاشے پہ پہنچے ہیں، اور جناب جون کے لاشے کے بعد امام حسین نے جملہ فرمایا، اللہم بید وجہہ، جناب جون نے یہ کہا تھا مولا میرا رنگ سیاہ ہے، تو امام نے دعا فرمائی، اللہ اس غلام کا، اس جون کے چہرے کو سفید فرما، روشن فرما، وطیب ریحہ، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے جسم سے بو آتی ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، اللہ اس کے جسم کو ایسی خوشبو عطا فرما کہ جس سے جنت معطر ہو جائے۔ وہ فرمایا وحشر مع محمد وعرف بینہ وبین آل محمد۔ امام حسین نے دعا فرمائی جناب جون کے لیے کہ اللہ اس کے چہروں کو منور فرما، اور اس کے جسم مبارک کو معطر فرما، اور اس کے درمیان اور محمد و آل محمد کے درمیان قیامت کے دن اصحاب رسول میں شمار فرما، عرف بینہ و بین محمد، اس کے درمیان اور رسول کے درمیان معرفت، اس کو رسول کی معرفت، رسول کے ساتھ معرفت عطا فرما۔ روایت کہتی ہے امام جعفر صادق امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس وقت واقعہ کربلا کے بعد، جس وقت جناب جون کو شہید کر دیا گیا، واقعہ کربلا کے بعد جو بھی جناب جون کے لاشے کے قریب سے گزرا ہے، روایت کہتی ہے کہ جناب جون کے جسم مبارک سے
مسک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے کہ جو امام حسین نے دعا کی، اللہم طیب ریحہ، کہ اس کی ریح، اس کی خوشبو کو معطر فرما دے، اس کے جسم کو معطر فرما دے، تو خدا نے امام حسین کی دعا قبول فرمائی۔ وہ غلام تھا لیکن کتنے آزاد نفسوں سے افضل تھا۔ وہ غلام تو تھا لیکن وہ غلام تھا اہل بیت کی محبت کا، وہ غلام تھا دین الہی کا، لیکن کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو آزاد ہونے کی آزاد نہ ہو سکے، اپنے نفسوں کے غلام ہے۔ بس عزیزو یاد رہے، غلام اگر بننا ہے تو خدا کا دین الہی کا حکم الہی کا غلام بن کے رہو، اپنے نفس کا غلام نہ بن کے رہو۔ اگر انسان نفس کا غلام ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ضلالت نصیب ہوتی ہے۔ اگر غلام احکام الہی اور دین اہل بیت کا ہوتا ہے، دین نبی کا غلام بن جاتا ہے، جس طرح جناب جون کا ذکر آج 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے، یہ ہوتی ہے دین کی معرفت، اور یہ ہوتی ہے آزاد خیال۔ لوگ خیال آزاد ہونے چاہیے، انسان کا نفس آزاد ہونا چاہیے، جسم بولو غلام ہو۔ عزیزان گرامی، یہ وجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین کی ایک روایت، امام نے فرمایا ان اللہ یدخل الجنہ ولو کان عبدا فشیا، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا چاہے وہ عبد حبشی ہو، چاہے وہ حبش کا رہنے والا غلام ہو۔ کس کو جنت میں داخل کرے گا؟ جو اطاعت الہی کر رہا ہوگا۔ وَيَدْخُلُ النَّارَ مَنْ عَصَىٰ وَلَوْ كَانَ سَيِّدًا قُرَيشِيًّا، اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا اگر وہ احکام الہی کی نافرمانی کر رہا ہوگا، چاہے کہ وہ قریش کا سردار ہی سید ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزو، یہ ہے جناب جون جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حسین کے ساتھ اپنا خون ملا دیا، اور اس سے عظیم مرتبہ کیا ہوگا کہ جو حسین جس کے لاشے کو اٹھا کے لائے ہو، حسین نے جس کے اوپر گریہ کیا ہو۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ اب منزلت پہچانیے، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام سلام کریں، السلام علی الجون الحویہ، ان کے اوپر سلام ہو۔ عظمت پہچانیے عزیزو، ہم امام کو سلام کریں، یہ الگ مرتبہ ہے۔ وقت کا امام جسے سلام کرے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ ہے منزلت ایک صحابی حسین کی۔ وہ غلام تو تھا وہ، لیکن ہزاروں اور لاکھوں آزاد کردہ لوگوں سے افضل تھا۔ بس عزیزان گرامی، آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن زہرا کے لال بھوک و پیاس، عزیزو بندش آپ تو 2 محرم کو ہو گئی تھی، لیکن 7 محرم وہ تاریخ ہے، تاریخ میں خیام حسینی میں قطرہ آب نہ رہا۔ آج کے دن حسین کے خیام سے پانی ختم ہو چکا ہے، اب زہرا کا لال ہے اور تشنگی ہے، زہرا کا لال ہے اور اہل بیت رسول ہیں اور تشنگی کا عالم ہے۔ اللہ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم سید الشہداء، خدا آپ کو آباد رکھے۔ عزیزو، آج امام علی کو ان کے پوتے جناب قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ کون قاسم؟ جس کا سن ابھی بہت کم ہے، ابھی 13 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی۔ اور ایک مرتبہ
صبح سے ہے کہ پریشان نصر عاشور آ گئی اور صبح سے جناب قاسم پریشان ہیں، ماں کے پاس جاتے ہیں والدہ گرامی. میں چچا کے پاس جب بھی جاتا ہوں کہ چچا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، چچا ہے کہ اجازت نہیں دیتے اور ایک جملہ فرماتے ہیں، اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جب مجھے میرا بھائی کی یاد آتی ہے تو میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. ایک وقت وہ آیا کہ جناب قاسم پریشان حال ہیں. ایک مرتبہ بابا کی وصیت یاد آئی کہ بابا نے فرمایا تھا، اے قاسم جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو یہ تعویذ جو بازو پہ باندھا تھا یہ تعویذ کھولنا. ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، ایک مرتبہ تعویذ کھولنے کے بعد وہ تعویذ لے کے دستے ادب جوڑے ہوئے اپنے چچا کی خدمت میں پہنچے. اے چچا جان، یہ بابا کی تحریر ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا اور بھائی کی تحریر دیکھی تو امام حسن یاد آ گئے ہوں گے. اے بھیا حسین، کربلا کے میدان میں ہم نہ ہوں گے لیکن ہم قربانی جانب حسن کی قربانی قبول کرنا. روایت کہتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین، امام حسن کی یاد آئی، آنکھوں سے تحریر کو حسن کی نشانی. ایک مرتبہ ارے حسین لپٹ گئے اور روایت کہتی کہ اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ قاسم کو الوداع کہا. عزیزو اتنا کم سن تھا قاسم، اتنا کم سن قاسم کے میدان کارزار میں گئے. ابھی 13 سال کی عمر ہے. وہ جنگ کی جو یادگار زمانہ، لیکن اللہ نے 3 دن کے بھوکا پیاسا کب تک جنگ کر. ایک مقام وہ آیا، قاسم سیدھ زمین پہ تشریف لائے اور خیام حسینی کی طرف رکی. ایک جملہ فرمایا، یا اماں ادرکنی، اے چچا مدد کے لیے آئیے. عزیز و روایت کہتی ہے کہ عباس اور حسین اتنی تیزی سے ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہوا. ارے قاسم کلاشا فوج اشقیاء کے درمیان، ارے میمنہ کی فوجیں میسرہ کی طرف پلٹی. ارے ایک مرتبہ یتیم گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر دیا. نازے رہے تھے، اے قاسم چچا کو آواز تو دو. ایک مرتبہ حسین لاش قاسم پہ پہنچے. خدا کسی چچا کو ہم نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. ارے پامال لاشا وا محمدہ وا حسینہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد جن مومنین نے ہم سے اور آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. معبود ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد جو عزاداری امام حسین میں پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو دور فرما. معبود اس مہلک مرض سے تمام عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما. معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ مقصد امام حسین نشر کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود وارث حقیقی پرساداران امام حسین علیہ السلام بالخصوص امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.